الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ چونکہ یہودیوں کا عقیدہ اسلام میں آ گیا اور دوسری طرف سے یہ کہ خدا کو دیکھا جانا، اس میں تین خرابی لازم آتی تھی کہ اللہ روبرو ہو، اس کی جہت ہو، وہ کوئی مکان میں ہو، یہ سب چیز کا محتاج ہونا لازم آئے گا۔ اس لیے اللہ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے اگر آنکھوں سے نظر آئے، تو اسلامی دنیا میں آ کر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کہا کہ وہ کسی مکان میں بھی نہیں ہوگا، کسی جہت میں بھی نہیں ہوگا، کسی مرئی طریقے سے بھی نہیں ہوگا، مقابلے میں بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے وہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ ہے۔ نہیں تو یہ خود ایک معمہ بن کر کے رہ گیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر کیسا ہے۔ وہ خود بھی بیان نہیں کر سکے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آیت افتادانی کہتے ہیں کہ اہل سنت جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ روز قیامت دیکھا جائے اور مومنین جنت میں پروردگار عالم کو دیکھیں جو منزہ و مقابلہ جہت اور مکان سے۔ السلام علیکم۔ یہ کوئی جس کو آیت افتادانی نے ذکر کی، اگرچہ کہ وارد نہیں ہوئے کلام صاحب منہج میں، مگر یہ کہ فکر اسی صورت میں پلتی رہی متمادی زمان میں اور مختلف قرون میں کہ کیا یہ گفتگو آئی کہ امکان رکھتا ہے کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، یا دیکھا جانے کے ساتھ ساتھ مقابلہ و جہت و مکان سے خالی بھی ہو، یہ ممکن ہے یا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہ یہ چیز وہ ہے کہ جس کا تصور کرنا انسان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو دیکھنا کیسے وجود میں آئے گا؟ چاہے ہم کہیں کہ مرئی کی صورت انسان کے آنکھ میں منطبع اور منقش ہو جایا کرتی ہے، جیسے کہ علم حدیث والے کہتے ہیں، یہ ایک شعاع خارج ہوگی جس سے ہمیں پروردگار عالم نظر آئے گا۔ جیسے ایک شیر کی تصویر بنائی جائے بغیر سر و دم کے، خالی اس کا جسم ہو اور وہ تصویر ہمارے ذہن میں آئے۔ پروردگار عالم کی بھی ایک تصویر ہوگی بغیر مکان و جہت و مقابلے کے، بس ایک ایسی تصویر شعاع اور نور کی تصویر آئے گی، نور کا ایک لوتھڑا ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ مختلف باتیں جو ہے ان لوگوں نے کہا ہے، کیونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے دور ہو گئے تو مطلب کو سمجھنے کے بجائے الجھتے چلے گئے۔
وہ لوگ جو رؤیت پروردگار عالم کے روز آخرت آنکھوں سے دیکھا جانا قائل ہیں، ان کی دلیل اب ملاحظہ فرما۔ بہترین دلیل جس پر دیکھنے کے لیے قائل حضرات قائل ہیں، آیہ قرآنی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں تم لوگ دنیا کی جلد بازی والی زندگی کو پسند کیا کرتے تھے، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ و خوشحال ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ وجوہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ سمجھ، اور وجوہ یومئذ باسرہ، سمجھ، اور کچھ چہرے جو ہے ماند پڑ گئے ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ تو ان کی کمر و گردن توڑ دی جائے گی۔ تو یہاں پر آغا شیخ ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کہ دلیل اس بات پر کہ اللہ آنکھوں سے دیکھا جائے گا، وہ اللہ کا قول ہے کہ یوم وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، نظر بباج وہ یہی رؤیت کو کہتے ہیں جو انسان آنکھ سے کسی چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ بس الی ربہا ناظرہ کا مطلب یہی ہے کہ وجوہ دیکھنے والے ہوں گے پروردگار عالم کے چہرے کی طرف۔ یہ دلیل پیش کی ہے آیہ قرآنی سے ابو الحسن اشعری نے۔ علیہ السلام۔ اس لیے آیہ قرآنی نے اشعری و معتزلی دونوں کی فکروں کو مشغول کر دیا ہے۔ اشعری حضرات اصرار کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ نظر کرنا پروردگار عالم کی طرف اس کا مطلب دیکھنا ہے، جبکہ معتزلی کہتے ہیں اس بات کے اوپر کہ نہیں، وہ ناظرہ کا مطلب ہے انتظار کرنے والے چہرے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا روز قیامت، نہ دیکھنا مراد ہے یہاں پر۔ لیکن حق کا مطلب یہ کہ آیہ قرآنی دلالت نہیں کرتی ہے جو اشاعرہ کا نظریہ ہے، حتیٰ اگر ہم کہیں کہ نظر بمعنی رؤیت ہے تو مفاد آیت کو مقارن بعض سے ہم بعض آیت کو بعض آیت سے قرینہ لیتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کیا معنی لیا گیا ہے۔ اب دو آیت کا مقابلہ کرتے دیکھیں کہ کیا معنی نکلتا ہے۔ سمجھ، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اس کے مقابل میں کیا ہے؟ اس کے مقابل میں وجوہ یومئذ باسرہ، چند چہرے ایسے ہوں گے جو ماند پڑ جائیں گے اور سیاہ پڑ جائیں گے۔ یہ دو چہرے بتائے گئے۔ پہلے والے چہرے کی طرف لکھا ہے الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے پروردگار عالم کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے۔ دوسرے والے جو ہے جو مان پڑ گئے ہوں گے ان کے بارے میں لکھا ہے تظن ان یفعل بہا فاقرہ، کہ وہ گمان کر رہے ہوں گے دوسرے والے کہ ان کے ساتھ اب کیا کیا جائے گا، ان کی کمر توڑی جائے گی، ان کی جو ان کی گردن توڑ دی جائے گی، کیا ہوگا پتہ نہیں ہے۔ تو تظن ان یفعل بہا فاقرہ سے قرینہ لیں گے کہ وہ جو اچھے چہرے والے ہوں گے ان کو بھی انتظار ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا نعمتیں ملیں گی۔ یہ مطلب ہے نا، یہ انتظار کر رہے ہوں گے میری گردن توڑی جائے گی، اور وہ انتظار کریں گے ہمیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ دونوں جو ہے انتظار کریں، بس ناظرہ بمانے انتظار ہے، ناظرہ بمانے دیکھنا نہیں ہے۔ ہاں جی، آئے مقابلہ جو ہے اس سے قرینہ لے رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھنا مراد نہیں، انتظار کرنا مراد ہے۔ آئے قرآنی دلیل نہیں بن سکتی کہ اللہ کو روز قیامت دیکھا جا سکتا ہے۔
اور چونکہ مقابلے سے معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ مراد اس ناظرہ سے کیا مطلب لیا گیا کہ گناہگار چہرے وہ جو توقع کر رہے ہوں گے ابھی عذاب نازل ہوگا، ان کی گردن کو توڑ دیا جائے گا اور ان کی کمر کو توڑ دیا جائے گا، جبکہ اس کے بالکل برعکس میں دوسرا طائفہ جو مطیع طائفہ تھا وہ منتظر ہوں گے کہ ان کے اوپر اب رحمت الہی کی بارش ہوگی، اور وہ توقع کریں اللہ کے فضل و کرم کا، اور فضل و کرم کا انتظار کریں گے، نہ کہ جو اللہ کی ذات کو دیکھنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بس یہ تقابل سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر معنی ایک دوسرے کے مقابل میں انتظار کرنے کا معنی ہے۔ ایسے یہ قرآنی آیات تو سب دیکھنے کے معنی میں دلیل تو لائے ہیں، معنی کو ضرور کر رہے ہیں۔ نہیں، جب معنی لے کر آئے تو دونوں معنی نکلتے، دیکھنے کا معنی بھی ناظرہ کا انتظار کا معنی بھی آتا ہے، تو کون سا معنی لیں گے؟ قرین دوست کے مولا آقا سرفراز سے دوست کا معنی وہاں کا ڈٹ کا مقابلہ کرتے ہیں، مراد نہیں ہاں، یہاں کہہ رہے کہ دوست کے انتظار کے معنی میں انتظار کے معنی بھی آ سکتا ہے اور جو ہے دیکھنے کا معنی بھی آ سکتا ہے، دونوں معنی کا احتمال ہے، مولا میں بھی دونوں احتمال ہے، لیکن وہاں پر قرائن موجود ہے، اس سے جو ہے مولا علی کی جو ہے حکومت پتہ چلتی ہے، نہیں ہے کہ نہیں، قرائن موجود ہے جو وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی قرینہ موجود، قرین مقابلہ موجود ہے کہ یہاں پر جو ہے جس طرح گناہگار عذاب کا انتظار کر رہے ہوں گے اور ان کی گردن ٹوٹنے کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہوں گے بہشت سے کون سی نعمت ملے گی۔ دونوں قرین مقابلہ ہے یا نہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے دیکھنے کا معنی نہیں، یہاں پر انتظار کا معنی ہے۔ السلام علیکم۔ بس واجب ہے کہ تقابل میں متحد المعنی و مفہوم ہونا چاہیے اور مختلف نہیں ہونا چاہیے، نفی اس بات کے لحاظ سے۔ بس قرین مقابلہ بتا رہا ہے یا ربہا ناظرہ، اس میں رؤیت پروردگار مراد نہیں، بلکہ وہاں پر قرین تظن ان یفعل بہا فاقرہ سے کہ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے اور یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہاں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ ایک ہی ساتھ آیت موجود ہے قرینے کے ساتھ، کہ قرین مقابلہ موجود ہے، اس سے معنی کرنے میں پتہ چلتا ہے کہ کیا معنی ہوگا یہاں پر۔ اس لیے عقائد اشعری جو کہتے ہیں کہ جمال پروردگار عالم روز قیامت اسی کھلی ہوئی آنکھ سے ہم پروردگار عالم کو دیکھیں گے، وہ نظریہ باطل ہے، اس آیے قرآنی سے ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے انتظار کرنے کا، نہ دیکھنے کا۔ دیکھنے کا معنی جو ہے پھر وہ کتنا چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تو بہرحال دونوں طرف توجیہ کرنا ہی ہے، بس یہ پروردگار کے وہ چہرے کا معنی لے رہے ہیں، چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ مراد نہیں ہے، اشعری والا معنی نہیں ہے۔ صلی اللہ